یاد رکھنا چاہیے کہ امتی کے لیے سب سے بڑی خوشی کی رات میلاد کی رات ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اس رات میں عطا فرمائی، حضور کی ذات۔ حضور کی ذات سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ہمارے لیے تو کوئی نعمت اور ہے ہی نہیں اس سے بڑی، اور ساری کائنات کے لیے بھی حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بس کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے۔ تو امتی کے لیے سب سے بڑی خوشی کی رات میلاد کی رات ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہم پر حضور کی ذات کی شکل میں عطا ہوا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوشی کی رات معراج کی رات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کا دیدار اور ملاقات اور سب سے بڑا اللہ کا احسان و انعام وہ معراج کی رات ملا تھا۔ دیکھیے معجزے اللہ نے سب نبیوں کو دیے، کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائی، صحیفے بھی عطا کیے، بڑی بڑی شانیں عطا کی، لیکن اس طرح کی معراج کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ معراج بھی نبیوں کو ملی، سب کی اپنی اپنی معراج اپنے درجے کے حساب سے تھی، لیکن اللہ کا دیدار یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو حضور کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی، وہ لمحہ کیا ہوگا جب حضور کو کہا جا رہا ہوگا کہ آپ کو آپ کے رب نے دیدار کے لیے بلایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور نے کبھی دعا نہیں کی تھی اے اللہ مجھے دیدار کرا، کبھی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ نے آپ کو منع کر دیا، روک دیا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر حضور نے دوبارہ یہ حضرت موسیٰ کی یہ بات کا علم تھا، اس لیے حضور نے کبھی نہیں یہ دعا کی، لیکن دل میں خواہش تو تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محبت ہو اور ملنے کی خواہش نہ ہو۔ بہت محبت تھی اور بہت خواہش، حضور سے زیادہ کسی نے اللہ سے محبت کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ ملنے کی چاہت بھی حضور کو تھی، مگر زبان سے کبھی کہا نہیں کہ پہلے ایک پیغمبر کو منع کیا ہے، اسے پسند نہیں ہے تو نہیں بات کہنی، لیکن دل میں بات تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب پیغام دیا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہے آج ہم پوری کر رہے ہیں، آئیے ملاقات کیجئے، دیدار کیجئے، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک موجود ہے صحیح کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے جب پیغام لے کر معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سوتے ہوئے اٹھایا، راتوں کو جاگنے والے آج جلدی سو گئے، اور اٹھایا بھی کیا انداز سے، پاؤں پکڑ کر نہیں، آواز دے کر نہیں، کنڈا کھڑکا کے بھی نہیں، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے۔ جبریل آج قدم کو بوسہ دے، قیامت تک لوگوں کا شک دور ہو جائے، پیر کون ہے، مرید کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جبریل کا سارا جسم نور کا بنا ہوا ہے، صرف اس کے ہونٹ اور اس کی پلکیں یہ کافور کی بنی ہوئی ہے، باقی سارا جسم نور کا۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ اللہ نے میرے یہ ہونٹ اور آنکھوں کی پلک کافور کی کیوں بنائی، کیونکہ اس کا کبھی اور جگہ استعمال ہوا ہی نہیں۔ اس دن جب میں نے حضور کو اس طرح چوما تو وہ کافور کی ٹھنڈک حضور کے پاؤں میں لگی اور حضور جاگ گئے۔
تو معراج کی رات میں حضور کو جگانے کے لیے جبریل کے ہونٹ کافور کے بنائے گئے، اور جیسے حضور کو چوما تو چومنے والوں کو چومنا آ گیا، اللہ کے حکم سے چوما۔ جبریل نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے، فرقوں سے پاک ہے، اللہ اکبر، نہ وہ بدعتی ہے، فرشتہ تو گناہ سے، غلطی سے، بھول سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ یہ چومنا فرشتوں کا کام ہے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا سنیے گا، فرشتے چومتے ہیں، جنات چھیڑتے ہیں، شیطان تکلیف پہنچاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، فرشتے تو چومتے ہیں۔ اب چومنا کام فرشتوں کا ہے اور چھیڑنا کام شیطان کا ہے، جنات کا ہے، جس کا جو نصیب۔ کوئی حضور کی بات اور آپ کی نعت اور آپ کی ذات سے چڑ رہا ہے، اور کوئی آپ کی ذات کو دیکھ کر چوم رہا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے ایک شعر کہا حضور کے قدم چومتے وقت، عربی میں شعر بھی موجود ہے، ابن عساکر نے نقل کیا۔ چوما تو ایک شعر کہا، جب حضور سے بات کر لی، جو پیغام دینا تھا، حضور نے چادر نہیں ہٹائی، آنکھ کھل گئی، کہا کون؟ گھبرائے نہیں حضور کہ یہ ٹھنڈی چیز کیا لگی ہے۔ حضور نے چادر کے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہا جبریل، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اب پہلے میں شعر سناؤں یا پیغام سناؤں؟ وہ شعر کا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں پایا، نہ جنت کی گلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جبریل کی معراج ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ میری اوقات کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہوں۔ اس کی معراج اسی وقت ہو گئی جب حضور کے قدم چومے، اور سب فرشتوں سے افضل، نوریوں کا سب سے بڑا امام، اس کی درجہ بندی یہ ہے کہ وہ حضور کے تلووں کے نیچے ہے۔ پیغام کیا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان ربک یصلی و یسلم علیک، آپ کا رب آپ پر درود اور سلام بھیجتا ہے اور فرما رہا ہے۔ اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے حبیب، آپ نے نہیں کہا لیکن آپ کے دل میں تھا، تو دیدار کر لیجئے، آ جائیے، ملاقات ہے، دعوت ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں نا، ایسا دل سے سنیے گا۔ خواتین و حضرات، کوئی اپنے محبوب اور پیارے اور رشتہ دار اور دوست اور کسی بڑے سے بڑے کو بھی اس طرح کا پیغام محبت دے ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام محبت عطا فرمایا۔ حالانکہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، بڑا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ انی مشتاق لرؤیتک، میرے حبیب جیسے آپ دل ہی دل میں دیدار کے لیے خواہش رکھتے ہیں، تو میں بھی آپ کو اپنا دیدار کرانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آئیے، دونوں معنی کیے گئے، آپ کو دیکھنے کی، اللہ کی نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں،
لیکن یہ معنی مجھے بہت اچھا لگا، اے محبوب مجھے بھی اپنا آپ تمہیں دکھانے کا بہت شوق ہے، آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، مجھے بھی دکھانے کا شوق ہے، آئیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اٹھ وضو فرمایا، اور وہ جاہل و احمق و بدبخت و بد نصیب ازلی ملعون لوگ جو آج تک لوگوں کو بہکاوے میں ڈالتے ہیں، معراج تو ایک خواب تھا، خواب تھا تو سوتے ہوئے کیوں اٹھایا؟ کوئی جاگ کے بھی خواب دیکھتا ہے؟ خواب ہی دکھانا تھا تو سلائے رکھتے اور سلاتے گہری نیند بھی، خواب میں معراج، وہ تو اٹھایا گیا۔ حبیب سو جاؤ تاکہ آپ کو اٹھایا جائے، ہر مولوی آپ کو اٹھانے کا ذکر کر کے معراج بیان کرے تاکہ وہ دھوکہ نہ دے سکے کہ آپ کی معراج خواب میں ہوئی، آپ کی معراج جاگ کے ہوئی ہے۔ وضو کیا حضور نے اور 4 رکعت نفل پڑھے، وہی 4 نفل ہیں جو عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں، 4 فرض ہم پر فرض ہو گئے۔ یہ معراج ہے، بہت بڑی حضور کی خوشی کی رات اور خوشی کے لمحات ہیں۔ میں نے تھوڑا سا ایسے ذکر اس لیے کیا کہ اس مہینے کی اہمیت ہو، تو آپ بھی اپنے پیارے نبی کی خوشی سے خوش ہوں۔ محبت والے اپنے محبوب کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں۔ معراج خوب منائیے، جشن معراج منائیے، اپنے گھروں میں حضور کے معراج کا ذکر کریں، محافل معراج میں شریک ہوں، اس رات کی بابرکت محافل اور تقاریب کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کوئی بھی غافل نہ رہے، کچھ نہ کچھ کسی محفل میں شرکت ہو۔ جمعرات کا اعمال نامہ جب سب کا جائے تو فساد والوں کا خالی ہو، میلاد والوں کا معراج لکھا ہوا ہو۔ کچھ نہ کچھ معراج شریف کی محفل میں ذکر میں شامل ہو تاکہ آپ ماننے والوں میں آپ کا نام آئے نا، الحمدللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارہ رشد و ہدایت کے زیر اہتمام معراج شریف کی محفل پاک ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد خضرہ منظور کالونی میں منعقد ہوگی۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، صلاۃ التسبیح، نماز ویسے معراج ہے، اور پھر معراج کی رات میں معراج، صلاۃ التسبیح پڑھیں با جماعت، پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا، معراج کا ذکر ہوگا، محفل ذکر ہوگی، دعا ہوگی، آپ سب ضرور شریک ہوں۔ خواتین کا اس بار انتظام وہاں نہیں ہو سکا تو خواتین اپنے گھروں میں رہ کر آن لائن محفل میں شامل رہیں۔ ادارہ رشد و ہدایت یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی محفل پاک لائیو دیکھی جا سکے گی، تو آپ دیکھ سکیں۔ جو حضرات دور دراز میں ہیں یا خواتین ضرور محفل میں ذکر میں شامل ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔